بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم نے جو ہے وہ صفات کے متعلق پڑھا تھا، تو صفات کے متعلق ہم جو ہے وہ زیادہ زیادہ نہیں پڑھیں گے، بس موٹی موٹی باتیں جو ہے وہ ہم پڑھ لیں گے، تاکہ اس کے جو ہمارے جو ذہن میں جو تھوڑی بہت اس کی جو سمجھ آئے گی تھوڑی سی اور واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ صفات پڑھی تھی، ہم نے کہا 17 جو ہے وہ صفات ہے۔ بعض حضرات نے جو ہے وہ 18 لکھی ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے جو ہے وہ غنے کو بھی جو ہے وہ صفت کے اندر جو ہے وہ شامل کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے صفت اور غنہ بھی دو ہی حروفوں میں ہوتا ہے، نون اور میم کے اندر۔ تو بعض نے جو ہے وہ 18 لکھی ہیں۔ تو کل ویسے صفات جو جو زیادہ تر مشہور ہیں اور جو مختلف کتابوں میں، وہ 17 ہی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ صفات کی دو قسمیں، صفات متضادہ اور صفات غیر متضادہ، یعنی وہ صفات جس کی ضد ہو اور وہ صفات جن کی اضداد موجود نہ ہو، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ جو صفات متضادہ ہیں وہ 10 ہیں، اور جو صفات غیر متضادہ ہیں یعنی جن کی آگے ضد موجود نہیں ہے، وہ 7 ہیں، وہ بھی ہم نے پڑھ لی۔ پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ ان کو پڑھنے کے بعد پھر یہ حروف کی جو ہے وہ مشق کی، کہ ہر حرف میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی جو ہے وہ صفات جو ہے وہ پائی جا رہی ہیں۔ پھر ہم نے جو ہے وہ بھی نکال لیے کہ الف کے اندر جو ہے وہ 5 صفات پائی جا رہی ہیں: جہر، رغبت، استفال، انفتاح، اسمات۔ با کے اندر بھی جو ہے وہ 6 صفات پائی جا رہی ہیں: جہر، شدت، استفال، انفتاح، ازراق اور قلقلہ۔ تا کے اندر جو ہے وہ 5 پائی جا رہی ہیں: ہم، شدت، استفال، انفتاح، اسمات۔ اس طریقے سے ہم نے جو ہے وہ صفات بھی جو ہے وہ ساری نکال لی۔ پھر آگے ہم نے ان کا جو ہے وہ کیفیات بھی لکھ دی، کہ کون سی صفت جو ہے وہ قوی ہے اور کون سی صفت جو ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس میں جو ہے وہ قوی صفات زیادہ ہیں، آخر میں ہم نے اس کا بریکٹ میں اس کا حکم لکھ دیا کہ یہ جو ہے وہ قوی ہے۔ اور جس میں جو ہے وہ زیادہ تر یا جو ہے وہ زیادہ قوی ہیں، بہت زیادہ، اور ایک آدھ جو ہے وہ ضعیف ہے، تو اس کو ہم نے اقوا کا حکم دے دیا، اقوا یعنی قوی سے بھی زیادہ۔ اور اس طریقے سے تو سب سے پہلا درجہ کیا ہوا؟ اقوا کا، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اقوا ہے، اس کے بعد قوی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے پھر متوسط ہے، اس کے بعد ضعیف ہے، تو اس کے بعد اضعف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ پھر حکم لگ دیں گے صفات کو دیکھتے ہوئے۔ اچھا جی، تو صفات کا جو یہ جو ہم نے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر ان کو حکم لگایا قوی کا، ضعیف کا، یہ کس وجہ سے ہم نے حکم لگایا؟ تو بھئی یہ جو ہے وہ قانون ہے کہ کون سی جو ہے وہ صفت قوی ہے، کون سی جو ہے وہ اقوا ہے، کون سی ضعیف ہے، کون سی اضعاف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تلاوت کرتے وقت جو ہے وہ پھر اقوا جو صفات اقوا والا جو حرف ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر جو ہے وہ یہاں پر نیچے یہاں پر دیکھیں، یہ لکھا ہوا اقوا، اس کے اندر ساری ہی جو ہے وہ قوی صفات ہے، جو ہے وہ جہر بھی قوی ہے، شدت بھی قوی ہے، استعلاء بھی قوی ہے، ٹھیک ہے، اطباق بھی قوی ہے، اسمات بھی قوی ہے، تو ساری صفات اس میں جو ہے وہ قوی ہے، لہذا ہم نے اس کو جو ہے وہ اقوا کا حکم دے دیا، جیسے جو ہے یہ طا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، جب ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، جو تلاوت کرتے وقت اقوا کا جو ہے وہ زیادہ لحاظ رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد قوی کا جو ہے وہ اعتبار کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو اس طریقے سے جو ہے وہ جو اقوا ہوتی ہیں اس کو خوب جو ہے وہ واضح کر کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو اقوا ہوتی ہیں اس کو خوب واضح کر کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا خوب جو ہے وہ لحاظ رکھا جاتا ہے۔ اور باقیوں میں جو ضعیف ہوتی ہیں، جو متوسط ہوتی ہیں، جو اضعاف ہوتی ہے، ان میں تھوڑی کمی بھی ہو جائے تو وہ اس میں گزارا چل جاتا ہے، لیکن جو اقوا ہو یا جو قوی ہوتی ہیں، تو ٹھیک ہے، ان میں جو ہے وہ خوب ان کو واضح کر کے جو ہے وہ پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ باقی ہم جو ہے وہ یہاں پر ہم حکم کو دیکھتے ہوئے بس تھوڑے سے جو ہے وہ مشق کر لیتے ہیں ان کی، کہ الف ہے تو یہ دیکھیں ضعیف ہے، لہذا اس کے اندر جو ہے وہ ہم اس کو زیادہ جو ہے وہ خوب اتنا زیادہ واضح نہیں کریں گے، جیسے ہم پڑھیں گے الف سمپل سا جو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور با جو ہے چونکہ متوسط ہے، اس میں جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھیں گے کہ تھوڑا واضح بھی ہو جائے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا جو ہے وہ ہلکا بھی رہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھیں گے اب، ٹھیک ہے، اب اس طرح نہیں پڑھیں گے، کیونکہ اگر خوب قوی ہوتا تو ہم کہتے اب، خوب واضح کر کے پڑھتے، کیونکہ یہ قوی اقوا بھی نہیں ہے، قوی بھی نہیں ہے، متوسط ہے، یعنی اس میں جو ہے وہ قوی صفات اور ضعیف صفات برابر ہیں، تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس اعتبار سے پڑھیں گے کہ درمیانی کیفیت رہے، جو واضح بھی رہے اور تھوڑا ضعیف کی طرف بھی اس کا ملان ہو، تو پڑھیں گے اب، ٹھیک ہے۔ اور ات، یہ تا جو ہے وہ دیکھیں یہ ضعیف ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ اور ان سے اور کم ہو جائے گا، ات، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ سا، یہ بھی ضعیف ہے، تو پڑھیں گے اف، ٹھیک ہے، اف۔ اور جیم جو ہے وہ قوی ہے تو اج، اج، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ قوی آ کے تو پڑھیں گے اج، اس میں دیکھیں جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ آواز کو بھی جو ہے وہ اونچی رکھا، اس کو جو ہے وہ خوب واضح کر کے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں اج۔ اس طریقے سے ہا ہے، یہ بھی ضعیف ہے تو آہ، ٹھیک ہے۔ خا ہے تو اخ، ٹھیک ہے۔ دال ہے اب قوی ہے تو اد، ٹھیک ہے۔ اور ذال جو ہے وہ دیکھیں ضعیف ہے تو خود بخود آپ کی آواز میں بھی جو ہے وہ کمی آ جائے گی، پڑھیں گے از، ٹھیک ہے۔ را جو ہے متوسط ہے تو اور، اب، با کی طرح متوسط ہے اور، ٹھیک ہے، اور۔
اور زا جو ہے یہ بھی متوسط ہے تو از از، اس طریقے سے سین جو ہے وہ ضعیف ہے تو اس، ٹھیک ہے، اش، اور جو ہے وہ صاد جو ہے وہ قوی ہے تو اس، ٹھیک ہے، اور ضاد جو ہے وہ قوی ہے تو از، اور طا جو ہے یہ اقوی ہے، ٹھیک ہے، طا جو ہے سب سے زیادہ اقوی تو اطو، ٹھیک ہے، اطو، ٹھیک ہے، اور ضا جو ہے یہ قوی ہے تو از، اسی طریقے سے آگے ہے عین، یہ جو ہے وہ متوسط ہے تو آ آ، ٹھیک ہے، اس طریقے سے غین قوی ہے تو او، اور فا جو ہے وہ اضعف ہے تو اف سب سے جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا اف، اب اس میں ہم اف ایسے کر کے نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ قوی بھی نہیں ہے اور اقوا بھی نہیں ہے اور متوسط بھی نہیں ہے، تو بلکہ اف پڑھ لیں گے، اور قاف جو ہے وہ قوی ہے تو اقو، اور کاف جو ہے یہ ضعیف ہے تو اک، دیکھیں یہ بھی جو ہے وہ ضعیف والی، اس میں جو ہے وہ ہم نے آواز کو بھی آہستہ کر لیا اور اس کو خوب اتنا واضح بھی نہیں ہوا جیسے ہم نے آقو اور آتو اور جو ان کو جیسے واضح کر رہے تھے۔ آگے ہے لام، یہ ضعیف ہے تو ال، اس طریقے سے میم بھی ٹھیک ہے، نون متوسط ہے ان، ٹھیک ہے، اور واو ضعیف ہے تو او، اور ہا ضعیف ہے تو آہ، اب ایسے کر کے نہیں پڑھیں گے، ایسے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور حمزہ جو ہے یہ قوی ہے تو آ، ٹھیک ہے، اس کو واضح کریں گے، اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، تو اس کو جو ہے وہ خوب قوی ہے تو اس کو خوب واضح کر کے پڑھنا پڑتا ہے حمزہ کو، اور یا جو ہے وہ ضعیف ہے تو آئی، بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اس کی جو ہے وہ کون سی جو ہے وہ قوی ہے جو ہم نے حکم لگایا اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ تلاوت کرتے وقت جو اقوا ہوتا ہے اس کو سب سے خوب واضح کرتے ہیں، آواز بھی اس میں اونچی رہتی ہے، وہ جو حرف ہے وہ بھی جو ہے وہ صاف جو ہے وہ اس کی ہر چیز جو ہے وہ صاف سنائی دے رہی ہوتی ہے، تمام جو ہے وہ صفات بھی، اور اس کی اس میں جو ہے وہ پورا اس کا تلفظ بالکل صحیح سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اور جو ضعیف ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے، اور وہ آواز بھی جو ہے وہ تھوڑی جو ہے وہ نیچے آتی ہے، تھوڑی نرمی بھی آ جاتی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ صفات جو ہے وہ اس کا ہم نے جو ہے وہ خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، باقی اگر ہم جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ جائیں گے اس میں تفصیل میں جائیں گے تو تفصیل میں جا تو سکتے ہیں ہم، جانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جو ہے وہ لیکن اس میں جو ہے وہ پھر تھوڑی سی جو ہے وہ مشکل آ جاتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ سمجھنے میں جو ہے وہ مزید تفصیل کی طرف جو ہے وہ جانا پڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ اگر کسی ایک حرف کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں، جیسے جو ہے وہ دو صفتوں کو کسی کو بھی ہم پکڑ لیں کہ مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ مجہورہ اور شدیدہ کو پکڑ لیں، یعنی وہ حروف جن کے اندر جو ہے وہ صفت جہر پائی جاتی ہے اور صفت شدت جو ہے وہ پائی جاتی ہے، تو جہر اور شدت دیکھیں، یہ جو ہے اس میں جو ہے وہ صفت جہر بھی پائی جا رہی ہے، شدت بھی پائی جا رہی ہے، اسی طریقے سے یہ جیم آگے اس میں جہر بھی پائی جا رہی ہے، شدت بھی پائی جا رہی ہے، دال آگے اس میں جہر بھی پائی جا رہی ہے، شدت بھی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے یہ طا آگے اس میں جہر بھی پائی جا رہی ہے، شدت بھی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ 6 حروف بنتے ہیں، اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ آگے جائیں گے حمزہ میں دیکھیں گے، وہاں پر بھی یہ دیکھیں جہر بھی پائی جا رہی ہے، شدت بھی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو جس میں وہ ایسی یعنی کہ وہ حروف جن کے اندر جو ہے وہ صفت جہر بھی پائی جاتی ہے، صفت شدت بھی پائی جاتی ہے، تو وہ حروف جو ہے وہ کل 6 بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حمزہ آ جاتا ہے، اور جیم آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ دال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں دال جہر اور شدت جو ہے اس میں پائی جا رہی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ قاف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ قاف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جہر اور شدت، اسی طریقے سے جو ہے وہ با آ جاتا ہے، اب جو ہے وہ اگر ہم اس کو جو ہے وہ پڑھیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ اس کا اعتبار کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ تو جہر کی جو ہے وہ آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں جو ہے وہ آواز بلند اور شدت کی وجہ سے جو ہے وہ آواز میں جو ہے وہ سختی آ جائے گی، ٹھیک ہے، آواز جو ہے وہ بلند بھی ہو جائے گی اور آواز کے اندر جو ہے وہ سختی بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ جہر کی وجہ سے سانس جو ہے وہ سانس، اور جو ہے وہ اور شدیدہ کی وجہ سے صفت جو شدت والی صفت ہے اس کی وجہ سے آواز دونوں بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی جہر کا اعتبار کرتے ہوئے سانس بھی بند ہو جائے گا اور شدت کا لحاظ کرتے ہوئے آواز بھی بند ہو جائے گی، ٹھیک ہے، تو دونوں چیزیں بند ہو جائیں گی، اس لیے اب اس کا حکم کیا نکلے گا، لہذا اس کو اب جو ہے نہایت قوی اور سختی سے جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، تو جیسے اقرا، اب دیکھیں حمزہ آ گیا نا، اقرا، اس میں جو ہے اب ہم نے کیا کیا، اقرا، اب ہم نے جو ہے وہ آواز کو جو ہے وہ بلند رکھا، اور جو ہے آواز کو جو ہے وہ سخت بھی رکھا، شدت کا اعتبار کرتے ہوئے، جہر کا اعتبار کرتے ہوئے آواز کو بلند بھی رکھا،
اور اس طریقے سے جو ہے وہ جہر کی وجہ سے سانس کو اور شدت کی وجہ سے آواز کو جو ہے وہ بند کر لیا تو اقرا ہو گیا. آئی سمجھ؟ تو اس وجہ سے ہم جو ہے وہ پڑھیں گے اس طریقے سے مقبول. ٹھیک ہے، مقبول. تو اس وجہ سے، اور اگر ہم جو ہے وہ اس کے اندر چونکہ ہم نے قاف بھی پڑھا تھا، جیم بھی پڑھا تھا، تو وقورن وقورن. تو اب جو ہے وہ صفت قلقلہ کا بھی جو ہے وہ اگر ہم اس میں اعتبار کریں تو کیا ہوگا؟ اس میں جو ہے وہ پہلے ہم جہر اور شدت کے اعتبار کر کے آواز کو روک دیں گے. آواز کو روکنے کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اس پہ بعد میں جو ہے وہ ہلکی سی جو ہے وہ آواز کو جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. تو پھر وہ قلقلہ ہو جائے گا. جیسے وق کو. ٹھیک ہے، وق کو. تو یہ آواز کو روک دیا، سانس کو بھی روک دیا ان صفات کا اعتبار کرتے ہوئے. پھر اس طریقے سے قلقلے والی صفت کو بھی لے لیا تو وقو وقو ہو گیا. ٹھیک ہے، اس طریقے سے جیم آ گیا، اج 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 ہو گیا، سانس بھی رک گیا اور آواز میں بلندی بھی ہے، سانس بھی رک گیا، اج ہو گیا. آگے صفت قلقلہ آ گیا تو اج. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ان حروف کو جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مشق کی جاتی ہے. لیکن ان میں پھر جو ہے وہ آگے مزید جو ہے وہ پھر آگے مزید سوال بھی جو ہے وہ آتے ہیں آگے پڑھتے ہوئے کہ بھئی آپ نے جو ہے مثال کے طور پر جو ہے وہ مجہورہ اور اخفا کی آپ نے جو حقیقت بیان فرمائی کہ اس میں سانس تو بند ہو جاتا ہے، آواز جاری رہتی ہے. تو پھر جو ہے وہ سوال ہوتا ہے کہ جب سانس ہی بند ہو جائے گا تو آواز کا جاری رہنا کیسے ممکن ہو جائے گا؟ سانس بند ہو جائے آواز جاری رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اس طرح کے پھر مزید سوال ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس میں جائیں گے تو مزید جو ہے وہ پھنستے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم جو ہے وہ ابھی چونکہ ہم نے صرف جمال قرآن پڑھی ہے، آگے اس کی جو ہے مزید کتابیں نہیں پڑھی ہیں، مزید تفصیل جو ہے وہ نہیں اس کی جو ہے وہ پڑھی ہے. لہٰذا ہم اس میں جو ہے وہ ہم اتنے اعتبار کرتے ہوئے خلاصے کے طور پر جو ہے وہ اتنا پڑھ لیتے ہیں جو ہم نے ان کی تعریفیں پڑھ لی ہیں. اور اس میں کچھ ہم نے جو ہے وہ حروف کی جو ہے وہ مشق کر لی ہے اور کچھ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ہم نے حکم بھی نکال دیا. اس اعتبار سے ہم جو ہے وہ اس کو اتنا ہی جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ جی کچھ سمجھ میں آیا ساتھ آپ کو؟ جی جی استاد، بالکل چلے جی. بالکل سمجھ آیا. تو ہم جو ہے وہ اس کو ہم نے جو ہے وہ ہماری صفات جو ہے مکمل ہوگی، صفات لازمہ. اب جو ہے وہ مخارج بھی مکمل ہو گیا، صفات لازمہ بھی مکمل ہوگی. اب انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اب کل سے جو ہے وہ صفات عارضہ یا صفات عارضیہ جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، جس میں جو ہے وہ آگے مزید پھر غنہ اور جو ہے وہ اخفا اور جو ہے وہ مد اور وقف اور اس طریقے سے جو ہے جو باقی جو موٹے حروف کے قواعد ہیں. ٹھیک ہے، اور را کے اور را کو بریک کرنے کے، لفظ اللہ کے لام کو موٹر بریک پڑھنے کے، اور کچھ فوائد متفرقہ جو ہے اس کتاب کے آخر میں لکھے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ جو ہے پھر اب آگے جو ہے وہ چلیں گے. اب آخر تک جو ہے وہ صفات عارضہ جو ہے وہ چلیں گی. ٹھیک ہے بھائی؟ تو اس کو تو جو ہے استاد یہ فائل مل جائے گی اب ہمیں؟ اگر یہ ریفرنس کے لیے ہم جی جی، میں اگر انشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ PDF جو ہے وہ بھیج دیتا ہوں.